اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناہا فجاءہا بأسنا بیاتا او ہم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم الف لام میم صاد۔ یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی تیری طرف، پس تیرے سینے میں حرج نہ ہو اس کو پہنچانے میں، تاکہ اس کے ذریعے ڈرائے اور نصیحت ہو ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی کہ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس سے ہٹ کر اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ فجاءہا بأسنا، پس ان پر ہمارا عذاب آ گیا، بیاتاً راتوں رات، او ہم قائلون، یا اس وقت کہ جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم، پس ان کی یہی پکار ہوئی، اذ جاءہم بأسنا، کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم، پس ہم ضرور پوچھیں گے ان سے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غیر موجود نہیں ہیں۔ محترم احباب، سورۃ الاعراف مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں 7ویں نمبر پر ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو عام طور پر 38ویں یا 39ویں نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ 206 آیات پر
24 رکوع پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ مکی دور کے اس حصے کے بعد کہ جب وحی بند رہی ہے، 3 سال وحی کا جو ہے پہلی وحی کے بعد وحی رکی رہی ہے، تو اس کے بعد پھر تیزی سے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں 4 5ویں سال میں، تو یہ سورہ مبارکہ بھی ان صورتوں میں سے جو 5ویں سال میں نازل ہوئی ہیں، تو ان میں سے یہ بنتی ہے۔ البتہ بعض کا خیال وہ یہ ہے کہ یہ سورہ انعام کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تو پھر اس کا دور جو ہے وہ تھوڑا آگے چلا جائے گا، لیکن غالب رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پہلے نازل ہو چکی۔ تو تقریباً نبوت کا 5واں سال جو ہے وہ اس کے نزول کا دور ہے۔ سورہ اعراف کا اس سے پہلی سورت سورۃ الانعام کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مختلف چیزوں میں جو کہ سورۃ الانعام کے اندر بھی وہ چیزیں بیان ہوئیں، تو مختلف چیزوں میں اس سورہ مبارکہ میں سورۃ الانعام کی نسبت کچھ ترقی پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ سورۃ الانعام اس کے اندر جو شرک اعتقادی کا، شرک فی تصرف کا مسئلہ تھا، اس کے لیے دلائل عقلیہ تو آئے تھے کافی سارے، لیکن دلیل نقلی صرف ایک تفصیلی آئی تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے۔ تو تفصیلی دلیل نقلی صرف ایک آئی تھی۔ البتہ ایک مقام پر 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا اکٹھا تذکرہ ہوا سورہ انعام میں، اور ان سے ایک اجمالی دلیل نقلی بھی آئی، لیکن بہرحال زیادہ دلائل نقلیہ سورہ اعراف کے اندر نہیں آئے، لیکن اب یہ سورہ انعام کے اندر نہیں آئے، لیکن اب یہ جو سورہ اعراف ہے اس کے اندر دلائل نقلیہ جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ دوسرے اس چیز کے اندر ترقی ہوئی ہے کہ جو شرک فعلی کا مضمون ہے اس کے اندر غیر اللہ کی نظر و نیاز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک غیر اللہ کی تحریمات کا یا خود ساختہ تحریمات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز کا جو مسئلہ ہے وہ تو اس سے پہلی 2 صورتوں کے اندر تفصیلاً بیان ہو چکا ہے، اس کا بیان وہاں مکمل ہو چکا ہے، لیکن جو تحریمات خود ساختہ کا مسئلہ ہے تو اس سورہ اعراف کے اندر اس کی کچھ نئی صورتیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں جو کہ پہلی صورتوں میں سامنے نہیں آئی ہیں۔ تو شرک اعتقادی کے مضمون کے حوالہ سے یہ ترقی ہوئی کہ دلائل نقلیہ وہاں پر نہیں تھے اور اب یہاں پر آ رہے ہیں، وہاں پر صرف ایک تفصیلی اور ایک اجمالی تھی، یہاں پر زیادہ دلائل نقلیہ آئیں گے۔ اور شرک فعلی کے حوالہ سے یہ ترقی ہوئی کہ تحریمات خود ساختہ کے مسئلے پر نئی صورتیں بھی کچھ اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہیں۔ ایک تیسری چیز یہ کہ یہ دونوں مضمون جو ہیں ان کی تکمیل ہو رہی ہے، شرک فی تصرف کے مضمون کی اور شرک فعلی کے مضمون کی بھی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ چیز ذکر کی جا رہی ہے کہ ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ
تبلیغ کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ مسائل کھول کے بیان کرنے چاہیے۔ مصیبتیں تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی، لیکن ان کو برداشت کرنا چاہیے، اور اللہ کی وحدانیت کا درس جو ہے اس کو ہمت کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ 3 انداز میں گزشتہ سورت سے اس سورہ مبارکہ کے اندر ترقی آ گئی۔ تو یہ تو سورۃ الاعراف کا اس سے پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الانعام کے ساتھ ربط ہو گیا۔ اب سورۃ الاعراف جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو سورۃ الاعراف کے اندر 3 دعوے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ابتدا میں بالکل شروع کی آیات میں پہلے 2 دعوے ذکر کیے گئے۔ ایک دعویٰ یہ کہ توحید کا بیان کرنے میں ثابت قدمی اور استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے، مصائب کو برداشت کرتے ہوئے جو ہے وہ توحید کے بیان کو جاری رکھنا ہے، تو یہ ایک دعویٰ۔ اور دوسرا دعویٰ جو شروع میں ہی ذکر ہو گیا کہ جو کچھ اللہ کی کتاب میں نازل ہو رہا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، شیطانوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے پاس سے تحریمات بنانے کی طرف نہیں جانا، خود ساختہ تحریمات نہیں کرنی۔ تو یہ 2 دعوے سورت کی بالکل ابتدا میں آ گئے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کا ابلیس کے ساتھ جو ایک قصہ ہوا، معاملہ ہوا، اس قصے کو بیان کرتے ہوئے تحریمات خود ساختہ کی نفی کی گئی۔ پھر اس کے بعد تیسرا دعویٰ آ جاتا ہے سورہ مبارکہ کا کہ اللہ کے سوا کسی کو متصرف فی الامور مانتے ہوئے، برکات دہندہ مانتے ہوئے کسی کو پکارنا درست نہیں، جائز نہیں، صرف اللہ ہی کی پکار ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو 3 دعوے ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ ایک دعویٰ یہ کہ بیان توحید کے اندر مصائب بھی آئیں تو برداشت کریں اور جرأت کے ساتھ بیان کرتے جائیں۔ دوسرا یہ کہ جو اللہ کی طرف سے قرآن حکیم میں نازل ہو رہا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اور شیطانوں کے پیچھے لگ کے خود ساختہ تحریمات نہیں بنانی۔ اور تیسرا دعویٰ یہ کہ غیر اللہ کو متصرف اور برکات دہندہ مانتے ہوئے ان کو نہیں پکارنا، صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ جس وقت ان تینوں دعووں کا تذکرہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر 6 قصے آئیں گے۔ پہلے 3 قصے حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات، حضرت سیدنا ہود علیہ الصلاۃ و تسلیمات، حضرت سیدنا صالح علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان 3 کے جو قصے آئیں گے یہ تیسرے دعویٰ سے متعلق ہوں گے کہ غیر اللہ کی پکار نہیں کرنی، پکارنا صرف اللہ ہی کو ہے۔ تو ان تینوں قصوں سے یہ چیز ثابت کی جائے گی۔ اس کے بعد چوتھا قصہ آئے گا حضرت لوط علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے، اور اس کے ذریعے دعوی ثانی جو ہے اس کو ثابت کیا جائے گا کہ دیکھو لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے ایک حرام کام کو حلال کیا ہوا تھا، صدومیت کو، بدفعلی کو انہوں نے حلال کیا ہوا تھا جو کہ حرام کام ہے۔ تو یہ حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا یہ انتہائی غلط چیز ہے، گھنونی چیز ہے، تو تم بھی خود ساختہ تحریمات نہیں بناؤ۔ اس کے بعد 5واں قصہ جو ہے وہ سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا آئے گا، اور یہ دوسرے اور تیسرے دونوں دعووں سے متعلق ہوگا۔ دوسرا دعویٰ یہ کہ خود ساختہ تحریمات نہیں کرنی،
تو دیکھو شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے بھی ایک حرام چیز کو حلال بنایا ہوا تھا کہ وہ ماپ تول کے اندر ڈنڈی مارنا اور کمی بیشی کرنا، وہ اس کو حلال سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے بھی ایک حرام کو حلال بنایا ہوا تھا تو عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو یہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام قرار دینا یہ گھنونی چیز ہے، تو خود ساختہ تحریمات سے بچنا چاہیے، اور پکار صرف اللہ ہی کی ہے، یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے قصہ سے ثابت ہوگا، کسی اور کی پکار نہیں کرنی۔ اس کے بعد چھٹا قصہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا آئے گا، جو کہ پہلے دعویٰ سے متعلق ہے۔ پہلا دعویٰ یہ کہ بیان توحید کے راستہ میں مصائب بھی آئیں تو ان کو برداشت کرنا ہے، لیکن بیان توحید جاری رکھنا ہے، شجاعت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے اوپر بھی کئی قسم کے مصائب آئے۔ 6 احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آنے والے مصائب کے ذکر کیے جائیں گے کہ دیکھو ان کے اوپر بھی کئی قسم کے مصائب آئے، لیکن اللہ کے دین کی دعوت کو انہوں نے جاری رکھا۔ تو مصائب تو آتے ہیں لیکن بیان توحید جو ہے اس کو جاری ہی رکھنا ہے۔ 5ویں اور چھٹے قصے کے درمیان اہل مکہ سے کچھ کلام بھی ہے۔ پھر چھٹے قصے کے بعد تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ ہے، اور یہودیوں کا ایک خود ساختہ مقولہ تھا کہ سیغفر لنا، کہ ہم کو بخش دیا جائے گا۔ تو اس مقولہ کی 4 انداز میں 4 وجہ سے تردید کی جائے گی۔ اس کے بعد کچھ آیتیں آئیں گی جو کہ مختلف دعووں سے متعلق ہوں گی، کوئی دوسرے دعوے سے متعلق ہوگی، کوئی تیسرے دعوے سے متعلق ہوگی۔ ایک تسلی آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، قرآن حکیم کی طرف ایک ترغیب آئے گی، اور کچھ تخویفات، شکاوہ، زجرات وغیرہ۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، تو آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، منہ، اس سے مراد ہے اس کو پہنچانے میں۔ مشکلات تو آئیں گی لیکن آپ نے تبلیغ کا حق ادا کرتے جانا ہے، آپ نے اس کتاب کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ یہ آئی کیوں ہے، نازل کیوں ہوئی ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ڈرایا جائے، اور وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ یہ مومنوں کے لیے ایک نصیحت بنے۔ تو یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے ڈرایا بھی جائے، مومنوں کے لیے یہ نصیحت بنے۔ تو اے نبی، اس کتاب کو پہنچانے کے اندر جرأت سے کام لینا ہے، حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہے، کوئی تنگی آپ کے دل میں نہ آئے۔ تو یہ پہلے دعوے کا بیان ہو گیا اس آیت مبارکہ میں۔ ساتھ ہی اگلی آیت مبارکہ میں دوسرے دعوے کا بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، شیطانوں کی پیروی کرتے ہوئے خود ساختہ تحریمات نہیں بنانے لگ جانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی کہ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ قرآن جو نازل کیا گیا آ رہا ہے تو اس کی پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس سے ہٹ کر اولیاء کی پیروی نہیں کرنی۔ اب یہاں پر تو اولیاء کا ذکر ہے، اور میں نے کہا کہ شیطانوں کی پیروی نہیں کرنی، تو وہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر اولیاء جو ہیں تو ان سے مراد جو ہے وہ شیاطین ہیں۔ اللہ اللہ، آیت نمبر 27 کے اندر صفحہ نمبر 139 ہے، صفحے کی درمیان کی سطر، آیت نمبر 27 کا آخری حصہ۔
اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جو ایمان نہیں نہ رکھتے ان کے اولیاء ہم نے شیطانوں کو بنایا ہے۔ تو یہاں پر اولیاء سے مراد ایمان نہ رکھنے والوں کے اولیاء، اور وہ شیاطین ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ شیاطین کی پیروی نہیں کرنی، کہ شیاطین تمہیں خود ساختہ تحریمات سکھاتے ہیں تو وہ کام نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ قلیل ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ اللہ سے ہٹ کر اولیاء کی پیروی نہیں کرنی، تو کچھ لوگ زیادتی کرتے ہوئے وہ اس کو بنانے لگ جاتے ہیں تقلید کے حوالہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقلد لوگ ہیں نا، یہ تو اولیاء کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ہٹ کر اولیاء کی پیروی نہیں کرنی۔ حالانکہ یہ اللہ کے نیک بندے جو اولیاء اللہ ہیں وہ یہاں مراد ہی نہیں ہیں، یہاں تو مراد ہیں شیاطین۔ تو یہاں شیاطین کی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس آیت کو چسپاں کرنا اللہ کے ولیوں پر، تو یہ اولیاء اللہ کی بہت بڑی گستاخی بنے گی، اور یہ مسئلہ اپنا جو ہے اپنا ایک غلط موقف اس کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی گستاخیاں کرنا، تو یہ انتہائی گھنونی حرکت ہے، یہ غلط چیز ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ تخویف دنیاوی ہوئی۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، ان پر ہمارا عذاب آ گیا، کئیوں کے اوپر راتوں رات آ گیا۔ اوہم قائلون، اور کئیوں کے اوپر اس وقت آیا کہ جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ قیلولہ جو ہے دوپہر کے وقت جو کچھ آرام کیا جاتا ہے تو اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ تو کئیوں کو رات کے سوتے ہوئے جو ہے وہ عذاب آ گیا، کئیوں کو دن کا قیلولہ کرتے ہوئے دن کے آرام میں عذاب آ گیا، کہ جس وقت وہ اپنے طور پر بڑے مطمئن ہوئے ہیں تو اللہ کے عذاب نے ان کو آ کے پکڑ لیا۔ تو اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہوتا ہے، اور اللہ ساری اختیار والے، ساری قدرتوں والے ہیں، تو اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رہنے کے لیے صحیح عقیدے اور صحیح عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جس وقت ہمارا عذاب آیا نا تو اس وقت ان کی بات نہیں تھی مگر صرف یہی تھی کہ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، جس وقت عذاب آ گیا نا اور مارے جا رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، تو اب بات ان کے اوپر پوری نکھر کے سامنے آ گئی نا، تو اب جو ہے وہ کہنے لگ گئے، اقرار کرنے لگے کہ واقعی ہم نے زیادتیاں کی ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم غلط عقائد کے اوپر قائم تھے، ہم شرک کر رہے تھے، تو یہ آج ہمارے اوپر عذاب آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت جس وقت عذاب آ چکا ہو، اس وقت اپنی غلطی کا اقرار کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس وقت توبہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ 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 فرماتے ہیں کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسول بھیجے گے، ان سے پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے، اور جو رسول ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا قوموں کی طرف سے، قوموں نے تمہارے اوپر کتنا ایمان قبول کیا اور کتنا تم کو جھٹلایا۔ تو ہمیں رسولوں کی خدمات کا بھی اچھی طرح پتہ ہے، اور جو ایمان والے ہیں رسولوں کا جو ساتھ دینے والے ہیں ان کا بھی پتہ ہے، اور جو رسولوں کی مخالفت کرنے والے ہیں سب کا پتہ ہے۔ لیکن وہاں پر حجت تام کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تاکہ اس کو ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تو جانتے ہی جانتے ہیں، لیکن ساری لوگوں کے سامنے معاملات آ جائیں کہ ان کا کیا قصور تھا، کیوں ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے اوپر بیان کریں گے اپنے علم کے ساتھ کہ فلاں کا یہ کرتوت ہے، فلاں کا یہ کرتوت ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ بیان کریں گے۔
وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کوئی دور ہونے والے، کوئی غائب رہنے والے تو نہیں نا، ہم تو ہر ایک کے ساتھ ہیں اور ہر ایک کے اعمال کو جاننے والے ہیں۔ اعمال نامے فرشتے جو ہیں وہ پیش کریں گے، لیکن اللہ رب العزت تو فرشتوں کے اعمال ناموں کے محتاج بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو خود ساروں کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ جو اعمال نامے پیش کیے جائیں گے وہ تو صرف ایک حجت تام کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ تمہاری جو ہے وہ دفاتر ہیں، کسی نے اگر نیکی کی ہے تو یہ نیکی کے دفتر ہیں، کسی نے کوئی برائی کی ہے تو یہ برائی کے دفتر ہیں، تو یہ تو صرف حجت تام کرنے کے لیے ہے۔ نہیں تو اللہ رب العزت کو تو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اعمال نامے پیش ہوں تو تبھی کوئی اللہ کو پتہ چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود بیان کر دیں گے، ہمارا علم موجود ہے، ہمارا سب سے جو ہے وہ زیادہ علم، جو کلی علم کے کو جس کو کہا جا سکے، تو ہم اسی کے جو ہے وہ مصداق اور حقدار ہیں۔ تو ہم ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں، ہر ایک کے حالات سے باخبر ہیں، اور ہر ایک کو جو ہے وہ قیامت والے دن اس کے حالات سے باخبر کر دیا جائے گا اور حجت تام کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی ساری پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہر امتحان میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔